نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم حول المهجع والمسكن. الحوار الثاني، مہجع اور مسکن یعنی رہائش گاہ کے حوالے سے یہ ہمارے گفتگو ہے اور یہ ہماری جو ہے وہ دوسرا حوار ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ ہے کیف کانت لیلتک الماضیہ. کیف کانت لیلتک الماضیہ، مطلب صبح اٹھے آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ کیف کانت لیلتک الماضیہ، گزشتہ رات کیسے تھی. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیف کانت یعنی البارحہ. کیف کانت لیلتک الماضیہ، گزشتہ رات آپ کی کیسی تھی. لا تسأل عن هذا فقد لازمني السهاد وفارقني الرقاد. لا تسأل عن هذا یعنی لا تسأل عن هذا الشيء، یعنی لا تسأل عن لیلتی الماضیہ، میرے گزشتہ رات کے بارے میں مت پوچھو، اس کے بارے میں مت پوچھو. کہتے ہیں نا لا تسأل عن هذا، یہ مت پوچھو. فقد لازمنی السہاد، لازم یلازم ملازمہ یعنی لازم پکڑنا، کسی کے ساتھ چمٹ جانا. السہاد، سہاد بے خوابی کو کہتے ہیں. سہید یشہد، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے یعنی ارق النوم، ذهاب النوم، سہاد. فارقنی الرقاد، فارق یفارق مفارقہ، اس کا معنی ہے جدا ہو جانا. لازمہ لازم پکڑنا، فارقہ جدا ہو جانا. الرقاد یہ نیند کو کہتے ہیں. رقد یرقد، باب نصرہ سے اس کا معنی ہے سونا. یعنی لازمنی السہاد وفارقنی الرقاد، یعنی بے خوابی نے مجھے لازم پکڑا اور نیند مجھ سے غائب ہو گئی. یعنی ساری رات میں بے خوابی میں رہا اور نیند نہیں آئی مجھے. لما، کیوں. اشر اصابک ام تشخص لک شبح فاذعرک. اشر اصابک، یا آپ کو کوئی شر پہنچی ہے. اصاب یصیب اصابہ. ام تشخص لک شبح فاذعرک. تشخص یتشخص، تشخص اس کا معنی ہے یعنی تشخص یعنی تعین، تجسد یعنی کوئی شکل و صورت بنانا. یہ تشخص لک شبح یعنی آپ کو جو ہے وہ نظر آیا کوئی سایہ، یعنی کوئی سایہ یعنی نے آپ کے لیے جو ہے وہ سایہ بنایا. یعنی تشخص یعنی کاپی بنانا، جیسے کہتے ہیں نا تشخص، تجسد، یعنی جیسے یہ جو عموماً ڈراموں میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا کردار ادا کرتا ہے تو مسلسلات میں، تو اس میں کہتے ہیں فلان یتشخص یتجسد. تو یعنی تشخص لک شبح یعنی کوئی سایہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ گیا. فاذعرک، اذعر یذعر اذعار یعنی اس نے آپ کو ڈرا دیا. فاذعرک یعنی فخوفک. اما تکف عن المزاح، کف یکف روکنا، کیا تم مذاق سے نہیں باز آؤ گے. حتیٰ تسخر من الآخرین، حتیٰ کا معنی ہے کب تک، کب تک دوسروں کا مذاق اڑاتے رہو گے. وتستہزئ بہم، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرو گے. حتیٰ تسخر من الآخرین، کب تک جو ہے وہ دوسروں کا مسخرہ اڑاؤ گے اور ان کے ساتھ مذاق کرتے رہو گے. اردت ملاطفک فلیتوسع صدرک ولیہدأ بالک یا اخی. یعنی اردت ملاطفک، ملاطفہ دلجوئی کو کہتے ہیں. میں آپ سے دلجوئی کا ارادہ کیا. فلیتوسع صدرک، آپ کا دل کشادہ ہونا چاہیے. ولیہدأ بالک یعنی آپ کی حالت جو ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے. یا اخی، اے میرے بھائی. اردت ملاطفک فلیتوسع صدرک ولیہدأ بالک یا اخی. الذي اذهب عني نومي وارق مضجعي، یعنی الذي اذهب عني نومي، مجھ سے جو چیز میری نیند کو لے گیا. وارق، ارق جیسے اوپر پڑھا تھا
شہید یشہد سے اڑ جانا، وارق مضجعی اور میری نیند کو اڑا دیا، الکلاب الطیارہ اڑنے والے کتے ہیں، یعنی اعنی البعوض یعنی مچھر، الذی اذهب عنی نومی وارق مضجعی الکلاب الطیارہ اعنی البعوض، اما كانت عندك قلت، کیا آپ کے پاس مچھردانی نہیں تھی؟ قلہ جمع قلل، جیسے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، مچھردانی کو کہتے ہیں جو جعلی ہوتی ہے۔ فلم لم تنصبها، نصب ینصب نصب کرنا، اس کو آپ نے نصب کیوں نہیں کیا؟ وتسترح من هذا الضار یا وتسترح من هذا العناء، اس مشقت سے جو ہے وہ تم آرام پاتے۔ الناموسیہ التي كانت عندي ردیئہ، جو مچھردانی میرے پاس تھی وہ جو ہے وہ ردیئہ لوکل تھی، خراب سی تھی، بیکار سی تھی۔ فتخرقت فی غصون اسبوع، ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ پھٹ گیا، یعنی وہ مچھردانی پھٹ گئی، تخرق پھٹ جانا۔ لا علیک، آپ کے اوپر کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سأدلک علی نوعیت محسنۃ، میں آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا بتاؤں گا، وبسعر، اور ایسی قیمت سے کہ لا بأس بہ، کہ اس پہ کوئی حرج نہیں، یعنی مناسب قیمت پر۔ لا علیک سأدلک علی نوعیت محسنۃ وبسعر لا بأس بہ، ارى ان اتریت فی الشراء وسأستعمل مبید الحشرات، ارى میں سمجھتا ہوں کہ ان اتریت فی الشراء، خریدنے میں انتظار کروں، اتوقف فی الشراء میں انتظار کروں، تریت معنی یعنی تأنی، تلکأ فی الکلام، تأنى فی العمل، توقف۔ وسأستعمل مبید الحشرات، اور میں جو ہے وہ اسپرے استعمال کروں گا، او علی الاقل، یا اس سے کم یہ ہے کہ طارد الحشرات، طارد الحشرات یعنی حشرات کو بھگانے والا، یعنی جو مچھر بتی جس کو کہتے ہیں۔ ارى ان اتریت فی الشراء وسأستعمل مبید الحشرات او علی الاقل طارد الحشرات، یا کم از کم مچھردانی، یعنی جو یعنی اس کو جلایا جاتا ہے اور دھواں وغیرہ اس سے نکلتا ہے اور مچھر مر جاتے ہیں۔ تراک تراجعت عندما سمعت الشراء، لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے جب آپ نے خریدنے کا سنا، عندما سمعت الشراء، تراک تراجعت عندما سمعت الشراء، یعنی ارانی لا احتاج الیہا ساعۃ یعنی ساعتی هذه، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارانی لا احتاج الیہا ساعتی هذه، یا بخیل لا تکترث فی بذل مال لراحت نفسی، لا تکترث یعنی فی بذل مال لراحت، لا تکترث زیادہ مت سمجھو اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے مال خرچ کرنے میں، بذل مال مال خرچ کرنا، لراحت نفسی اپنے نفس کی راحت کے لیے، جو اپنے نفس کی راحت کے لیے مال خرچ کرنے کو لا تکترث زیادہ مت سمجھو، لا تکترث فی بذل مال لراحت نفسی۔ لست بذاک الذی تعنی، میں ایسا نہیں ہوں جیسے آپ سمجھتے ہیں، انما اضع الروبیۃ فی محلها، میں پیسے کو اس کے مقام پہ استعمال کرتا ہوں، ولا ابذخ یعنی میں اسراف نہیں کرتا، لست بذاک الذی تعنی انما اضع الروبیۃ فی محلها ولا ابذخ، علی کل حال دعنا من هذا الکلام، جیسے بھی ہو چھوڑو اس معاملے کو، ولنعرج علی ما یشغلنا، ہم مائل ہو جائیں اس چیز کی طرف جو ہمیں مصروف کرتی ہے۔ ما هو شاغلنا فی هذه الایام، آج کل ہمیں مشغول کرنے والی کیا ہے؟ الکلام والفصاحت فی العربیہ، تکلم اور عربی میں فصاحت سیکھنا۔ نعم ما قلت فهذا افضل شاغل، بہت اچھی بات آپ نے کہی، یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے۔